الوداع میں حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا. حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع, حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع, حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع, اور بیان حضور کا, اور بیان حضور کا, اجتماع صحابہ کا. تو حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تم تک؟ تو سب نے یہ کہا کہ آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا, اس کا حق بھی ادا کر دیا, اس کے پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کیا. تو فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. تو قیامت کی سنبت کا یہ کام ہے کہ زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزارے اور کام اپنے نبی کا کرے. ان کا کام ہمارا کام, ان کی زندگی ہماری زندگی, ان کا طریقہ ہمارا طریقہ, ان کا کام ہمارا کام. تو میرے بھائیوں, اس پر ہمیں آنا ہے. اجتماع اس لیے نہیں ہے کہ بیانات سن لیے جائیں, اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے راستے پر آنا ہے اور اس راستے پر امت کو لانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کے لیے جان مال لگانا ہے, زندگی کے اوقات لگانے ہیں. جان کے ایک معنی وقت کے ہیں کہ جب تک جان ہے وقت وقت ہے, جان چلی گئی اب کوئی وقت ہے. قبرستان میں جا کے تشکیل کرو, بولو کون کون ایک سال کے لیے تیار ہے؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں, سب گیا, ختم ہو گیا. ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. تو جان کے ایک معنی وقت کے ہیں کہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں لگا دینا ہے. اگر سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا, جان لگا دی دنیا کے لیے, وقت لگا دیا دنیا کے لیے, مال لگا دیا دنیا کے لیے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, بڑی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے انسانوں کو, قوتیں, صلاحیتیں, عقل, سمجھ, سب کچھ دنیا کے لیے لگ گئی تو دنیا سے ہاتھ بنتے ہوئے سکندر کی طرح جائے گا کہ سب کچھ میں نے لگا دیا, حسرت کے ساتھ جا رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے, ہم دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے, لے کر جانے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں ہمیں یہ سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا ایک نظام بنانا پڑے گا. اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا نہیں ہے. زندگی کو دنیا کے حوالے کر دیں گے تو دنیا موقع نہیں دے گی کچھ کرنے کا, کچھ موقع نہیں ملے گا. آدمی کو خیال ہوتا ہے یہ کام ہو جائے, یہ کام ہو جائے, یہ کام ہو جائے, پھر میں کروں گا. تو کام ہوتے نہیں دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. پھر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے سب کچھ کر لیا ہوتا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس دعوت کے تبلیغ کے کام میں کہتے ہیں بھائی اپنی زندگیوں کا ایک نظام بتاؤ کہ ہمیں اتنا وقت اللہ کے راہ میں لگانا ہے, ہر حال میں لگانا ہے. موقع ملے گا تو لگانا ہے, موقع نہیں ملے گا تو دنیا کو قربان کر کے لگانا ہے. دنیا موقع دے گی تو کریں گے, نہیں دے گی تو نہیں کریں گے. نہیں, دنیا کو قربان کر کے ہم دین کو کام کریں. اپنی زندگیوں کا ایک نظام بنانا ہے, اپنی جان وال کو لے کر دنیا کے کناروں تک جانا ہے, دنیا کے کناروں تک جانا ہے. کل اس حال میں اللہ کرے کہ کل قیامت میں اس حال میں حضور کے عرش پر حاضری ہو کہ حضور خوش ہوں کہ میرے یہ وہ امتی ہیں, میرے یہ وہ امتی ہیں, یہ میری امت کو میرے راستے پر لانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے تھے, اپنی دنیا کو قربان کر کے نکلتے تھے میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے. ہم حضور کے طریقوں پر لانے کی محنت کر رہے ہیں. یہ کوئی تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے, جو حضور کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارا طریقہ. تو ہم امت کو حضور کی راہ پر لانے کے لیے اس محنت کو کر رہے ہیں. کل حضور خوش ہوں کہ میرے یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آخری زمانے میں میری امت کو میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے
अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर मेहनत की, दुनिया के किनारों तक गए, पैदल जमातों में निकले, गांव गांव बस्ती बस्ती गए, कितना हुजूर खुश। और अल्लाह भी खुश होगा कि मेरे वो बंदे हैं जो मेरे बंदों को मुझसे जोड़ने के लिए, ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरे बंदों को मुझसे जोड़ने के लिए अपने घर छोड़ के निकलते थे, अपने घर छोड़ के निकलते थे, उसके लिए अपनी जान माल फारिग करते थे, कुर्बानी देते थे। एक निजाम बनाना है हमें अपनी जिंदगी का। उसके लिए आसान तरीका ये है कि हम अपनी मस्जिदों से जुड़ें और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ें। इंशाअल्लाह जब हम अपनी मस्जिदों से जुड़कर, मस्जिद की जमातों से जुड़कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा एक वक्त इस रास्ते में लगता रहेगा और फिर अल्लाह हमें आगे बढ़ने की